اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا. اس کا احسان عظیم ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں اپنی معرفت عطا کی، اپنی پہچان دی، اپنے سے مانگنا سکھایا. وہ ذات عظیم جس سے زمین اور آسمان کی ہر چیز مانگ رہی ہے. يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ. اسی کے آگے سوال کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں. پوری کائنات اسی کے آگے جھکی ہوئی ہے. قُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ. سارے کے سارے اسی کے فرما بردار ہیں، اسی کے تابع دار ہیں. ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں. ساری کائنات اسی کے آگے سجدہ کر رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے جھکی ہوئی ہے. تو کیا ہم انسان جس کے لیے اللہ نے یہ ساری نعمتیں بنائی ہیں، کیا وہی اس کے آگے نہ جھکے گا؟ کیا وہی اس سے نہ مانگے گا؟ کیا وہی اس کی تسبیح نہ کرے گا؟ کیا وہی اس کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرے گا؟ یاد رکھیے کہ اگر ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے آگے جھکی ہوئی ہے اور میں اور آپ اس کے آگے صحیح معنوں میں نہ جھکیں، سرکشی کریں، اس کی فرما برداری نہ کریں، اس کی اطاعت نہ کریں، تو اس میں کسی اور کا کچھ بھی نقصان نہیں. اس لیے کہ ساری کائنات تو اپنے رب کو راضی کر رہی ہے، اس کی وفادار ہے، اس کی اطاعت گزار ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو اس میں ہمارا ہی نقصان ہے. اس لیے ہم سب پر یہ بات لازم آتی ہے، ہم سب پر یہ بات ضروری ہے کہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں. صرف زبان کی حد تک نہیں، دل سے، روح سے، پورے شوق سے، محبت سے، ہر طریقے سے اتنا اس کو پکاریں کہ وہ راضی ہو جائے، اتنا اس کے آگے سجدہ ریز ہو جائے کہ وہ ہم سے خوش ہو جائے. اس کے راستے میں اتنا دوڑنے اور بھاگنے والے ہوں کہ وہ ہم سے خوش ہو جائے. اور پھر ہم کیوں نہ اس کے آگے جھکیں، کیوں نہ ہم اس کی فرما برداری کریں، کیوں نہ اس کی تابع داری کریں کہ وہ ہمارے ہر حال کو جانتا ہے، ہماری ساری تکلیفوں کو، ہماری مجبوریوں کو، ہماری پریشانیوں کو، ہمارے غموں کو، ہمارے دکھوں کو، ایک ایک چیز کو وہ جانتا ہے. اللہ لطیف بعبادہ. اللہ اپنے بندوں کے بارے میں باریک بین ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے. اور پھر اسی کی طرف ہم سب کو پلٹنا ہے، اسی کی طرف رجوع کرنا ہے. اگر آج ہم خوشی سے اس کی طرف رجوع نہیں کرتے، آج اگر ہم محبت کے ساتھ اس کی طرف نہیں پلٹتے، آج اگر ہم خالص ہو کر اس کا نام نہیں لیتے، تو پھر یاد رکھیے کہ اسے بھی ہماری کوئی ضرورت نہیں. آپ دیکھیے کہ جب یہ درخت اور یہ شجر اور حجر اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو وہ دکھاوا نہیں کرتے، ان کے دل میں اپنی کوئی بڑائی باقی نہیں رہتی. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے بھی ہیں، نیکی کا کوئی چھوٹا سا کام بھی کرتے ہیں، تو عموماً ہماری خواہش کیا ہوتی ہے کہ دوسروں کو پتہ چل جائے، دوسرے لوگ خوش ہو جائیں، دوسرے راضی ہو جائیں. ہم اور لوگوں کو اس میں شریک کر لیتے ہیں، جبکہ زمین و آسمان اور کائنات کی کوئی بھی چیز جو اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ کی تسبیح کرتی ہے، انہیں اللہ کے سوا کسی سے جزا نہیں چاہیے ہوتی، انہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو راضی نہیں کرنا ہوتا. ان کی عبادت اور تسبیح بالکل خالص ہوتی ہے. پھر یہ کہ جو بھی عبادت وہ کرتے ہیں اس کا طریقہ بھی جانتے ہیں، جبکہ ہمارا حال اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے بھی ہیں تو مارے بندھے، کبھی اس میں دکھاوا شامل کر لیا، اور کبھی کی بھی تو ایسی ٹوٹی پھوٹی کے طریقہ بھی درست نہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ باقی مخلوق کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کہ سارے کے سارے جانتے ہیں اپنی نماز کا طریقہ، اپنی تسبیح کا طریقہ. ایک نہیں جانتے تو ہم ہی نہیں جانتے، ایک نہیں معلوم تو ہم ہی کو نہیں پتا کہ وہ کون سی باتیں ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سے کام ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور ان کاموں کو ہم بغیر کسی کے کہے، بغیر کسی کے بولے، اپنی خوشی کے ساتھ آگے بڑھ کر کرنے والے ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے کاموں میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو اس کے لیے خالص کر لیں، اس کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کرنے والے بنے. کیونکہ جب تک دل کے اندر اس کا شکر نہیں، جب تک دل کے اندر اس کی قدر دانی نہیں، اس وقت تک عبادت کا لطف نہیں آ سکتا، عبادت کی خوشی دل میں محسوس نہیں ہوتی. ایک یہ ہے کہ صرف فرض پورا کرنے والی بات، کہ فرض پورا کرنا ہے کہ اب اذان ہو گئی ہے تو نماز پڑھنی ہے، نہیں، صرف فرض نہیں پورا کرنا، خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کی طرف لوٹنا ہے. کیوں؟
اس لیے کہ اس نے اپنی بے شمار نعمتیں ہم پر عام کی ہیں، اتنی کہ جن کو اگر ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو گن نہ سکو، شمار کرنے لگو تو شمار نہ کر سکو۔ بہت سی نعمتیں ایسی ہیں جو ہمیں ظاہر نظر آتی ہیں، اور بہت سی نعمتیں ایسی ہیں جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اس نے نچھاور کی ہیں تم پر اپنی نعمتیں ظاہری بھی اور باطنی بھی، جو تمہیں نظر آتی ہیں وہ بھی اور جو نہیں نظر آتی وہ بھی۔ اور یہ نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کا کوئی بھی انسان انکار نہیں کر سکتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن نعمتوں کے بارے میں کہو گے کہ یہ نعمتیں ہمیں اللہ نے نہیں دی اور فلاں نے دی ہیں۔ سب کچھ جو بھی ہمیں ملا ہے اسی کا ملا ہے۔ بہت سے لوگ عبادت میں سستی کرتے ہیں یا کرتے کرتے چھوڑ دیتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ملا ہے جو ہم عبادت کریں، ہمیں کیا اور فائدہ ہوگا کہ ہم اس کو پکاریں۔ تو یاد رکھیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ایک طرف نعمتیں گن کے لکھیں اور دوسری طرف ہم اپنی عبادت اور اطاعت کو دیکھیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو کچھ اس نے ہمیں دیا ہے وہ تو ان گنت ہے، اور جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ چند انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے، اور وہ بھی جو کرتے ہیں خالص اس کے لیے نہیں کرتے، اوروں کو بیچ میں شریک کر لیتے ہیں۔ اور نعمتیں اگر ان کو گننا چاہیں تو انسان اپنی ہی ذات میں، اپنے ہی نفس میں دیکھے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور تمہارے اپنے نفسوں کے اندر بہت سی نعمتیں ہیں، بہت سی نشانیاں ہیں اللہ کی۔ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، تمہیں نظر نہیں آتا یہ سب کچھ تمہیں کس نے دیا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا شکوہ ہے اپنے بندوں سے، یعرفون نعمت اللہ، اللہ کی نعمتیں پہچان لیتے ہیں، ثم ینکرونها، پھر ان کا انکار کر دیتے ہیں، پھر ان کا صحیح معنوں میں اعتراف نہیں کرتے۔ لیکن یاد رکھیں کہ دنیا میں بے شمار لوگ آئے ہیں اور دنیا سے چلے گئے، وہ بھی چلے گئے جو اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھتے تھے، اور وہ بھی چلے گئے جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو پہچانا نہیں۔ لیکن دونوں کے انجام میں واضح فرق ہے۔ جو اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں وہ اللہ کے پسندیدہ بنے۔ ابھی آپ نے جو آیات تلاوت میں سنی اس میں بھی یہی معنی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے، پھر اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتے جب ان کے پاس بھیجے تو کس طرح ان فرشتوں نے ان کا استقبال کیا۔ فروح و ریحان و جنت نعیم، کہ ان کے لیے راحتیں اور خوشبو اور پھول اور نعمتوں بھری جنتیں ان کا استقبال کرنے والی تھی۔ اور اس کے برعکس جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے تھے ان کے لیے پھر وتصلیۃ جحیم، جہنم کا ابلتا پانی اور جہنم کا تاپنا اور جہنم کی سختیاں۔ ظاہر ہے آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، دو لوگوں کو اپنی نگاہوں میں لائیں، ایک وہ شخص کہ جس کے ساتھ آپ بھلا کرتے ہیں اور وہ اس کی قدردانی کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص کہ جس کے ساتھ آپ بھلا کرتے ہیں تو وہ نام بھی نہیں لیتا، الٹا آپ سے ناراض ہوتا ہے، شکر کی بجائے شکوہ کرتا ہے۔ آپ بتائیں آئندہ آپ کس کے ساتھ بھلا کرنا چاہیں، اس کے ساتھ جو شکر کے بجائے شکوہ اختیار کرتا ہے، یا وہ جو شکر کی جگہ شکر ہی ادا کرتا ہے؟ تو قدرتی بات ہے کہ جو شخص احسان مانتا ہو، جو شخص احسان مند ہو، وہ بندوں کا بھی پیارا ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو بھی بے حد پسند ہے، اور جو احسان نہ مانے وہ بندوں کی نظروں میں بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا اور اللہ کی نگاہ میں بھی اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا۔ لیکن افسوس یہ کہ نعمتیں پانے کے بعد ہماری زندگی کا اکثر حصہ شکر کے بغیر صرف پریشانیوں میں گزرتا ہے، صرف غموں میں گزرتا ہے۔ کبھی جان کی فکر لگی رہتی، کبھی اولاد کی فکر کھاتی، کبھی مال کی فکر ہے، کبھی اس کا غم ہے، کبھی اس کا ہے، کبھی اس کا ہے۔ اگر ہم میں سے ہر ایک اپنا جائزہ لے، سویر سے لے کے رات تک ہم کیا سوچتے ہیں، کسی ایک دن کا آپ اپنا حساب خود کر لیں کہ کیا سوچتے ہیں آپ، کتنی دفعہ شکر ادا کرتے ہیں اور کتنی دفعہ ناشکری کی باتیں کرتے ہیں، کتنی دفعہ دل میں فکر کی باتیں آتی ہیں، غم آتے ہیں اور غم بھی ساتھ دنیا کے، اور کتنی دیر آپ کی اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے خوشی میں گزرتی ہے۔ اپنے اپنے دل کا جائزہ لیں، صبح سے شام تک کتنی دیر ہمارا دل خوش ہوتا ہے اللہ کی نعمتیں یاد کر کے، اور کتنی دیر ہمارے دل پہ غموں کا بوجھ پڑا رہتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر ہم خوش نہیں رہتے، زیادہ تر ہم غموں کے بوجھ تلے دبے رہتے، کبھی ادھر کی فکر کبھی ادھر۔ اچھا، یہ جو غموں کا بوجھ ہوتا ہے یہ دراصل ناشکری کی سزا ہوتی ہے دنیا میں، کہ ہمارا دل مختلف طرح کے افکار اور ہموم اور غم اور پریشانیوں میں ڈوبا رہتا ہے، وہ غبار ہٹتا ہی نہیں۔ یہ بالکل ایسے جیسے آندھی چلتی ہے نا تو نہ ہی روشنی صحیح لگتی ہے، نہ آسمان صحیح نظر آتا ہے، نہ درخت صحیح نظر آتے، کوئی چیز ٹھیک نظر نہیں آتی۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، جب آندھی آتی ہے مطلع
ابر آلود سا ہو جاتا ہے، کوئی چیز بھی ڈھنگ کی نظر نہیں آتی، ساری سینری دھندلا جاتی ہے. بالکل اسی طرح غم اور پریشانیاں انسان کے دل کے اوپر ایک غبار کی طرح ہوتی ہیں. اس غبار میں اللہ کی نعمتیں یاد ہی نہیں آتی، اور جب وہ یاد نہیں آتی تو دل خوش ہی نہیں ہے. کسی وقت جی بھر کے ہنس بھی نہیں سکتے، کسی وقت خوش ہو ہی نہیں پاتے، کیونکہ وہ غبار چھایا ہوا نا ہر وقت. اور ہوتا کیا ہے، سب کچھ ہے، ایک چیز نہیں، بس وہی غم نہیں بھولتا. بہت کچھ ہونے کو بھول جاتے ہیں، ایک چیز مرضی کے خلاف ہے اس کو نہیں بھولتے. وہ سر پہ ایک پریشانی کی طرح سوار رہتی ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے، دنیا میں اللہ کی نعمتیں یاد نہیں آتی، اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں ہوتا. اور اللہ کا وعدہ تو یہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو پھر میرا عذاب بھی بہت سخت ہے. اور اس طرح ہم ناشکری کر کے اللہ کی مزید نعمتوں کے لائق نہیں رہتے، قابل نہیں رہتے. لیکن یاد رکھیں کہ عموماً ہمارے بہت سے غم بیس لیس ہوتے ہیں، بہت سی فکریں جو کل کی ہوتی ہیں ہمیں. یعنی کچھ لوگوں کو تو ماضی کے غم لگے رہتے ہیں نا، ایسا کیوں ہو گیا. لیکن آپ دیکھیے کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، وہ ہمارے غم کھانے سے پلٹنا کوئی نہیں. جس نے فوت ہونا تھا ہو گیا، کیا ہمارے اب روز غم کھانے سے وہ زندہ ہو کے آ جائے گا؟ بھول جائیں، اب اس کو بھلانے کی کوشش کریں. اس غم کو بھولنا آپ کے فائدے میں ہے، تاکہ آپ کی آنکھوں سے جھول ہٹے تو اللہ کی نعمتیں نظر آئیں. ایک بچہ فوت ہو جائے، سب بچے بھول جاتے ہیں، ان کو دیکھتے ہی نہیں آنکھیں کھول کے، اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کرتے. اسی طرح مال میں مثلا ایک انگوٹھی گم ہو گئی، ساری جیولری رکھی ہوئی ہے، ایک انگوٹھی کے جانے کا غم کھا رہا ہے، دن رات اسی پہ تڑپ رہے. بھئی وہ جو باقی ہے اس کو تو پہن کے خوش ہو، اس کی خوشی بھی بھولی ہوئی. ایک کپڑا جل گیا استری سے، اسی کا غم کھا رہے ہیں. بھئی وہ جو الماری بھری ہوئی ہے اس کو پہن کے شکر کرو، یہ نہیں تھا تمہاری قسمت میں، بس گیا چلا گیا، بھول جاؤ، لکھا ہوا تھا ایسا ہی ہونا. لیکن ہم بھلا کہاں صبر کریں جب تک اس استری کے جلانے کے ساتھ اپنا دل نہ جلائیں، جب تک ہم اپنی زبان سے دو چار اور کا دل نہ جلائیں. کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ جب ہم کڑتے ہیں تو جو ہمارے سامنے آتا ہے اس کے ساتھ بھی ویسے ہی پیش آتے ہیں، ان کو بھی آگے وہ بانٹتے ہیں دکھ. حاصل کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ انسان صبر کرے، اس کو ایکسپٹ کر لے اور باقی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے. اور کچھ ہماری فکریں کل کی ہوتی ہیں. یاد رکھیں کل کسی نے نہیں دیکھا، کل تو پیدا ہی نہیں ہوا ابھی، اور پتہ نہیں ہماری زندگی میں پیدا ہوتا بھی ہے یا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو. کوئی پتہ نہیں شام آتی ہے کہ نہیں، صبح ہو گئی ہے، صبح کے وقت جو کرنا چاہیے وہ کرو بیٹھ کے. اس وقت کا جو کام ہے وہ کرو. جو دیکھا ہی نہیں کل، اس کے غم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا کیا بنے گا، اس کا کیا بنے گا، اس کا کیا بنے گا. کل دیکھا ہی نہیں. غم کہنے سے حالات بدل جائیں گے؟ نہیں بدلیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں ان کو جو ہو چکے ٹال نہیں سکتے، اور جو ابھی آیا نہیں وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں، اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. پھر اسی طرح عام طور پر آپ دیکھیں کہ غم کس طرح جنم لیتا ہے، ناشکری کے رویے سے جو ہم انسانوں کے ساتھ کرتے ہیں، یا یہ کہ اگر ہم کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کر بیٹھتے ہیں تو ہم شکریہ کی توقع رکھ بیٹھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر خود تو ادا نہیں کرتے، لیکن بندوں کے ساتھ کوئی اچھا کر لیا تو پھر انتظار کرتے ہیں کہ وہ آئے اور ہمارے پاؤں پڑے اور ہمارا شکریہ ادا کرے. اور اگر وہ نہ کرے تو خود گڑتے رہتے. اب حاصل کیا ہوگا؟ ہمیں کیا کہا گیا؟ نیکی کر دریا میں ڈال، سب اللہ کے حوالے کرو. جو کچھ بھی تم کسی کے ساتھ کرو کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو ذرے کے برابر بھی نیکی کرے گا کسی سے، کل قیامت کے دن اس کو پا لے گا. اگر آج کوئی انسان اس کو نہیں مانتا، نہ مانے، کیا فرق پڑتا ہے؟ بندے سے تو جزا نہیں لینی، جزا تو اس سے چاہیے جس نے ہمیں توفیق دی تھی نیکی کرنے کی. آپ دیکھیں مدینہ میں جو منافقین تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی خوش نہیں ہوئے تھے. نیور. کیوں خوش نہیں ہوتے تھے؟ بس دل میں کوئی نہ کوئی آپ کے خلاف بدگمانی پالے رکھتے تھے. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہ نہیں ناراض ہوتے مگر اس بنا پر کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو اپنے فضل سے غنی کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا. مدینہ تو ایک چھوٹی سی بستی تھی، وہاں تو کوئی زیادہ کاروبار، بزنس اور زراعت اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قدم رکھا تھا، لوگوں کی دنیا کی زندگی بھی بدلی تھی. مال غنیمت وہاں آنے لگا، وہ ایک پوری دنیا میں اہم ترین مقام بن گیا.
اور اس کا فائدہ منافقوں کو بھی پہنچا، لیکن اسلام کے آنے سے سارے فائدے اٹھانے کے بعد بھی وہ کبھی نہیں خوش ہوئے مسلمانوں سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو کس بات کی ناراضگی. تو ہر شخص کی زندگی میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں، یاد رکھیے، ہر خاندان میں، ہر اسکول میں، ہر ادارے میں، ہر جگہ، سسرال میں، میکے میں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسے لوگ ضرور مل جائیں گے جن کے ساتھ آپ جتنا بھی بھلا کر لیں انہوں نے شکریہ کو نہیں ادا کرنا. اگر منافق اللہ اور اس کے رسول کا شکریہ ادا نہیں کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ بتائیے کہ پھر اس کے بعد ان سے بڑھ کر فضل کس کا ہے؟ میرا اور آپ کا تو کسی پر احسان نہیں ہے ویسا احسان. تو اگر لوگ وہاں ناشکری کرتے تھے تو آج ہمارے ساتھ کسی نے کر دی تو کیا ہوا؟ اسی لیے اہل ایمان جب اللہ کی محبت میں سچے ہوتے ہیں، وہ اگر کسی پر بھی احسان کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم تو تمہیں اللہ کی خاطر کھلاتے ہیں، ہم تم سے نہ بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں، ہمیں تو شکریہ نہیں چاہیے تم سے. تو جو شخص کسی سے شکریہ کی توقع نہیں رکھتا وہی دراصل خوش ہونا جانتا ہے. جو یہ آس لگا بیٹھتا ہے یہ میرا شکریہ ادا کرے، یہ مجھ پر مہربانی کرے، یہ میرے ساتھ ایسا کرے، وہ میرے ساتھ ایسا کرے، جتنی آپ لوگوں سے توقعات رکھیں گے، جتنی ایکسپیکٹیشنز رکھیں گے، اتنی لوگ ان کو توڑیں گے، اور جب وہ توڑیں گے تو نقصان آپ ہی کو ہوگا. اس لیے رکھے ہی نا، ساری توقع اور امید کس سے رکھے؟ اللہ سے رکھے کہ اللہ تیری رضا کی خاطر، تیری خوشی کی خاطر جو میں کسی کے ساتھ بھلائی کر سکتی وہ میں نے کر دی، میں اس کی جزا تجھ سے چاہتی ہوں. اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح بدلہ دے گا، کس طرح جزا دے گا. پھر آپ دیکھیے کہ بندوں کا حال تو یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں پر جب احسان کرتا ہے، بندوں کی کوئی مصیبت دور کرتا ہے تو بندوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم انسان سے کوئی تکلیف دور کرتے ہیں تو انسان کا حال کیا ہوتا ہے؟ مرک الم یدعنا الی در مسہ، وہ ایسے منہ موڑ کے چلا گیا ہے، یعنی جب تکلیف میں تھا، بیمار تھا، دکھی تھا، پریشان تھا، دن رات دعائیں کرتا تھا، لمبے لمبے وظیفے پڑھتا تھا، خوب صدقہ خیرات کرتا تھا، لیکن جب تکلیف دور ہو گئی ایسے منہ موڑ کے چلا گیا گویا کہ اس نے ہمیں کبھی کسی تکلیف میں پکارا ہی نہ تھا. تو جب اللہ کے ساتھ بندے یہ کچھ کر رہے ہیں کہ وہ ان کی دکھ دور کرتا ہے، تکلیف دور کرتا ہے، تو پھر بعد میں اس کو یاد بھی نہیں کرتے، سب عبادت بھول بھلا جاتے ہیں، سب صدقہ خیرات چھوڑ بیٹھتے ہیں، فرض نمازوں سے بھی جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رزق روزی بند نہیں کرتا ان پر بھی، ایسے ناشکروں پر بھی. ہم جتنی بھی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، جو رزق ہماری قسمت میں دنیا کا لکھا ہے وہ ہمیں دیتا رہتا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ احسان برتتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی قدردانی کرتا ہے، تو پھر آپ خود سوچیں کہ ہمیں کیسا اخلاق اپنانا چاہیے کہ جو ہمارے ساتھ برائی کرے، جو ہمارے ساتھ اچھا نہ کرے، ہم اس کے ساتھ کیسا سلوک کریں. ٹھیک ہے اگر کسی نے احسان نہیں مانا تو ایسی صورت میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. پھر اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال دیا تھا تو وہ غلام آزاد کراتے تھے، کیونکہ اسلام میں غلاموں کو آزاد کرانے کا بہت اجر اور ثواب ہے. لیکن جن غلاموں کو آزاد کراتے تھے وہ دنیاوی اعتبار سے کچھ بہت بڑی رتبے والے یا کوئی بہت صحت مند اور طاقتور یا کوئی بہت وجاہت والے نہیں تھے، بہت ہی کمزور اور مسکین قسم کے لوگ تھے جن کو وہ خاموشی سے اللہ کی خاطر آزاد کرا دیتے تھے. تو ان کے والد نے ایک دفعہ ان کو نصیحت کی کہ بیٹا، میں دیکھتا ہوں کہ تم غلام آزاد کرتے ہو لیکن کمزور قسم کے، کیوں نہیں تم کچھ طاقتور اور مضبوط قسم کے جوانوں کو آزاد کراتے کہ کل کو یہ آزاد ہو کر کیا کریں گے؟ تمہارے کام آئیں گے، تمہیں کوئی فائدہ پہنچائیں گے، تمہارا احسان مانیں گے. تو اس پر انہوں نے کہا تھا کہ میں تو یہ کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، میں کسی کو غلامی سے اس لیے نجات نہیں دلا رہا کہ کل یہ میرے کام آئے. اور اس پر یہ آیت اتری وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى، کہ اس کے پاس کسی کا احسان نہیں جس کا اسے بدلہ دینا ہو، بس ایک ہی بات ہے، ایک ہی لگن ہے، اور وہ کیا؟ ابتغاء وجہ ربہ العالی، اپنے عظیم اعلیٰ رب کی رضا پانے کے لیے. یعنی ایک نیت تو یہ ہو سکتی تھی کہ غلام کو آزاد کروں کہ وہ میری مدد کرے، اور ایک یہ ہے کہ مجھے میرے رب کی رضا ملے. تو وہ تو اپنے رب کی رضا پانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور البتہ ضرور وہ رب اس سے راضی ہو جائے گا. تو جو شخص اپنے رب کے لیے کسی پر احسان کرتا ہے، بندوں سے بدلہ چاہنے کے لیے نہیں،
اسی سے دراصل رب راضی ہوتا ہے. کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، لیکن وہ کام نہیں کرتے جن سے رب راضی ہوتا ہے. اور ان کاموں میں سے ایک کام کیا ہے کہ کسی پر بھی احسان اس لیے نہ کیا جائے کہ اس سے کل ہمیں کوئی فائدہ پہنچے یا اس سے ہمیں کوئی کچھ حاصل ہو جائے. نہیں، رب کافی ہے سب احسانات کا بدلہ دینے کے لیے اور بہترین جزا عطا کرنے کے لیے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے اکثر غم اور دکھ اور پریشانیاں کس وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہم فارغ رہتے ہیں. ہم فارغ بیٹھ کر سوچتے رہتے ہیں، کام نہیں کرتے، کبھی بستر پہ پڑ جاتے ہیں، کبھی ڈپریشن ہو جاتا ہے، گولیاں کھانا شروع کر دیتے ہیں. سارا دن بیچارے لوگ سوئے رہتے ہیں، یعنی گولی کھا لی غم بھلانے کی اور پھر سو گئے اور سوتے رہے. پھر رات کو نیند نہ آئی، پھر نیند کی پھر گولی کھا لی. اب آپ خود سوچیں کہ وہ زندگی کیا زندگی ہوتی کہ جس میں انسان دن میں صبح سورج نکلنے کے نظارے سے فائدہ نہ اٹھا سکے، ٹائم پہ اٹھ کے نماز نہ پڑھ سکے، اللہ کا ذکر نہ کر سکے، رات کو میٹھی نیند نہ سو سکے. سونے کے لیے بھی گولی چاہیے، غم بلانے کے لیے بھی گولی چاہیے. تو اس سے بڑھ کر مزریبل لائف اور کیا ہو سکتی ہے. لیکن ان سب چیزوں کا حل اور علاج کیا ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو اپنے رب کے لیے خالص کرے، بندوں سے توقعات چھوڑ کر ساری کی ساری توقعات اللہ تعالیٰ سے وابستہ کرے. کل ماضی کو بچار کرنے کی بجائے اور آئندہ مستقبل کے لیے پریشان ہونے کی بجائے آج کے دن کی قدر کرے. بندوں پر احسان کرے تو صرف اپنے رب کی خاطر کرے، کسی سے جزا پانے کے لیے نہیں. اور اسی طرح تقدیر پر راضی ہو. جو بھی نقصان ہو جائے یا جو بھی کوئی مشکل آ جائے اسے یہ سمجھ کر قبول کر لے کہ یہ رب کا فیصلہ، اور رب کا فیصلہ میرے لیے کبھی بھی نقصان دہ نہیں ہو سکتا. رب میرے حق میں ظالم نہیں ہے، وہ میرے لیے 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے. آپ دیکھیں کہ ماں بھی تو اپنے بچے کو سمجھانے کے لیے کبھی پیار سے کام لیتی ہے اور کبھی ڈانٹتی بھی ہے. آپ جتنی بھی مائیں ہیں، آپ میں سے کوئی مجھے ایک یہ کہے کہ میں نے آج تک اپنے بچے کو کچھ نہیں کہا، اور اگر وہ یہ کہتی ہے تو سچ نہیں بولتی. اس لیے کہ کوئی ماں بننے کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ پیار کے ساتھ ساتھ ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے. ایک طرف محبت کی نگاہ سے دیکھے تو دوسری طرف ٹیڑھی نگاہ سے بھی دیکھے، ورنہ بچے جو ہیں اسپائل ہو جاتے ہیں. انسان کی یہ فطرت ہے کہ صرف خوشیاں اس کو راس نہیں آتی، صرف نعمتوں کا مل جانا اس کے لیے کافی نہیں. ہر انسان کی ایک ضرورت ہے اس کے نفس کی تربیت کے لیے کہ جہاں نعمت ملتی ہے وہاں اس کو تھوڑی بہت تکلیف بھی آئے، کیونکہ تکلیف بھی بعض اوقات نعمت ہوتی ہے انسان کے لیے. تو پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ جو بھی کوئی مصیبت آتی ہے، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، جو بھی تم کو مصیبت پہنچتی ہے زمین میں یا تمہارے اپنے نفس میں، یعنی دنیا پہ کوئی آفت آتی ہے یا تمہارے اپنی ذات پہ کوئی آتی ہے، الا فی کتاب، وہ سب پہلے یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس سے پہلے کہ ہم اس کو وجود میں لائیں. پھر اسی طرح جب کوئی تکلیف آ جائے تو اس موقع پر بھی انسان کو کیا کہنا چاہیے؟ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کوئی مصیبت ہم کو ہرگز نہیں آ سکتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی. اس نے تو آنا ہی ہے، اسے تو قبول کرنا ہے اور اس کو تو خوشی سے اب نبھانا ہے، اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں. اور یاد رکھیے جہاں تکلیف آتی ہے، جہاں تنگی آتی ہے، وہاں اللہ کا وعدہ ہے کہ ساتھ ہی آسانی بھی ہوتی ہے. ان مع العسر یسرا، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں، ہم اپنے رب کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. ذرا سے کوئی تکلیف آتی ہے یا کوئی مشکل وقت آتا ہے تو جو دعا ہمارے دل سے نکلتی ہے وہ عام حالات میں کہاں ہوتی ہے. یعنی اگر ہر چیز ٹھیک ہو تو سچ بتائیں مصلی پہ بیٹھ کے کیسی دعا مانگتے ہیں؟ ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں، اچھا سب ٹھیک ہے چلو خیر ہے اٹھو، اور کیا مانگنا ہے؟ کوئی پریشانی تو نہیں. لیکن وہی انسان جب اس پر کوئی دکھ آتا ہے، کوئی تکلیف آتی ہے تو مصلی چھوڑتا نہیں، پھر رو رو کے دعائیں مانگتا ہے، سجدے میں پڑھ پڑھ کے دعائیں مانگتا ہے. اس کی پھر دعاؤں میں وہ درد آتا ہے کہ جو عام دنوں میں نہیں آتا. کیا یہ تکلیف اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ نہیں بنتی ہے؟ ان مع العسر یسرا، ہر امتحان انسان کے لیے آگے بڑھنے کا ذریعہ بھی ہوتا ہے. بہت سی چیزیں انسان صرف اچھے حالات میں نہیں تکلیف دہ حالات میں سیکھتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے تضادات رکھے ہیں، دن کے ساتھ رات بھی رکھی ہے. اب رات کا اندھیرا سب کو ڈراتا ہے، لیکن اندھیرے میں جو نیند آتی ہے وہ دن میں تو نہیں آتی. تو ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں
کہ انسان جب تکلیف کی حالت میں ہوتا ہے اور اپنے رب کو پکارتا ہے اور رب انسان کے شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے. عموماً ہم اس وقت شیطان کے نرغے میں ہوتے ہیں. جب کوئی تکلیف آتی ہے تو آپ دیکھیں فوراً شیطان آ جائے گا، اور شیطان کا پہلا وار کیا ہوتا ہے؟ مایوس کر دے. تمہاری دعا نہیں سنی جائے گی، تمہارے اندر کوئی خیر نہیں، تمہارے اوپر تو رحمت ہونی نہیں. ایسی ایسی مایوسی کی باتیں شیطان دل میں ڈالے گا کہ آپ کا عبادت میں دل ہی نہ لگے، آپ اللہ کی طرف رجوع ہی نہ کرے. کیونکہ شیطان کو بھی پتا ہے کہ دکھی وقت میں انسان اپنے رب کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے. ایسے میں مایوسی سے بچے، ایسے میں فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مانگو مجھ سے، پکارو مجھ کو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. تو جب رب خود کہتا ہے تو پھر ہم کیوں نہ اللہ کی طرف پورے شوق اور ذوق سے اور پوری محبت کے ساتھ اس کی طرف رجوع کریں. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جب دعا کریں تو بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں، ساتھ ہی صبر بھی ضروری ہے. کیونکہ اگر کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو ایسے میں انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس سے بھی تھکے نہ کہ اب اتنے دن ہو گئے دعا مانگ مانگ کے دعا قبول ہی نہیں ہو رہی. نہیں ہوگی، ہر چیز کا اللہ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. مثلا اگر رات لمبی ہے، رات کا جو وقت ہے وہ اس سے پہلے سویر میں نہیں بدل سکتا. آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر آدھی رات کے وقت ہم سارے مل کے رو رو کے دعائیں مانگے یا اللہ ابھی سویر ہو جائے، ہوئے گی؟ نہیں ہوئے گی. چاہے کتنا الٹے لٹک جائے نہیں ہوئے گی سویر. سویر ہوئے گی اپنے وقت پہ. اسی طرح ہر مصیبت اور دکھ کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے. جب تک وہ وقت پورا نہیں ہوتا اس وقت تک اس نے دور نہیں ہونا ہوتا. صرف ہمارا یہ امتحان ہوتا ہے کہ اس وقت کو ہم کس طرح گزارتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اچھا اب یہ کرتا کیا ہے بندہ، اور اس وقت ہم سے کیا مطلوب ہوتا ہے؟ صبر. اور صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع. یاد رکھیے صبر نہ کریں مصیبت دور نہیں ہوتی. بے صبری سے کبھی مسئلے حل نہیں ہوتے، لیکن صبر اس مصیبت کا اجر کئی گنا بڑھا دیتا ہے. اور پھر اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو پکارنا. اللہ کو پکارنا کبھی نہ چھوڑیں. کیوں؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے میرے ذکر سے، میری یاد سے منہ موڑ لیا میں اس کے لیے دنیا کی زندگی بھی تنگ کر دوں. ہم بھاگیں اللہ کے ذکر سے، بھول جائیں اس کو، کیا اس سے مسئلہ حل ہوگا؟ نہیں ہوگا. اس لیے چاہے دعا جلدی سنی جائے یا دیر لگ جائے اور ذرا لمبا سفر کرنا پڑ جائے، لیکن مایوس نہیں ہونا، دعا نہیں چھوڑنی، ذکر نہیں چھوڑنا. اس لیے کہ تکلیف کے ساتھ ذکر کرنے سے درجے تو بلند ہوتے رہیں گے، لیکن ذکر چھوڑ کے مصیبت میں اضافہ تو ہو سکتا ہے، تکلیف بڑھ تو سکتی، گھٹ نہیں سکتی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھی امید رکھیں. اور اگر وقتی طور پر کوئی مسئلہ حل نہیں بھی ہوتا تو نیک عمل کرنے میں سستی نہ کریں کہ کون سا میرا مسئلہ حل ہوا کہ میں اچھے کام کروں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبۃ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا یعملون. جس نے بھی کوئی اچھا کام کیا، جس نے بھی نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، بس شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، ہم اس کو دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی ضرور بسر کرائیں گے. یعنی دنیا میں بھی اچھی زندگی دیں گے، عمدہ زندگی دیں گے، دنیا کی نعمتیں بھی دیں گے، اور ہم ان کو ان کے اچھے کاموں کا اجر بہترین طریقے سے دیں گے جو وہ دنیا میں کرتے رہے. اس لیے انسان ایسے مواقع پر کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہ ہو. اور اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کے ساتھ خیر و بھلائی کر رہا ہوتا ہے، اس کو چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے. میرا مسئلہ حل نہیں ہوا تو میں اب کسی کا مسئلہ کیوں حل کروں، جاؤ میرے پاس کچھ نہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ہم اپنے ذات پہ گھبرائے ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تنگ ہوتے ہیں، کوئی آ جاتا ہے ہماری تھوڑی مدد کر دیتا، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی مدد نہیں. ایسے میں انسان زیادہ بلکہ دوسرے انسانوں کی مدد کرے. جب کوئی تکلیف آئے، دکھ آئے تو اس وقت دوسروں کی مدد کی طرف لپکے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بندہ دوسروں کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگ جائے گا. یعنی ایک بندہ جب تک کسی دوسرے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ غائبانہ طور پر اس کی مدد فرماتا ہے. تو جب یہ چاہے کہ اللہ آپ کی مدد کرے، آپ بندوں کی خدمت کریں، بندوں کی مدد کریں. کر بھلا ہو بھلا، آپ دوسروں سے بھلا کریں گے، آپ کا بھلا اللہ تعالیٰ غائبانہ طور پر کریں گے. اور پھر اگر کوئی برا بھی کرے تو ایسے موقع پر بھی کیا فرمائے؟ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. کہ اگر کوئی برا بھی کرے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جب آپ کے حالات خراب ہوتے ہیں تو سارے آپ کے ساتھ برا کرنے لگتے ہیں.
مثلا کسی کو اگر خوشی ملی ہے تو سب مل کے اس کے ساتھ خوش ہو گئے، کسی کو اگر کوئی تکلیف آئی ہے تو سب اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا. تو ایسے میں انسان پھر مایوس ہو کے سوچتا ہے مجھ سے کس نے اچھا کیا کہ میں کسی سے اچھا کروں، فلاں بیماری کے موقع پہ مجھے بھی تو کوئی پوچھنے نہیں آیا تھا، فلاں مصیبت کے موقع پر میرا بھی تو کسی نے ساتھ نہیں دیا تھا، میں کسی کا ساتھ کیوں دوں. تو ایسا نہیں سوچنا، کبھی ایسا خیال نہ آئے، اس لیے کہ ہم نے کسی کا ساتھ اس لیے نہیں دینا کہ کوئی ہمارا ساتھ دے، ہم نے تو اللہ کی خاطر دینا ہے. اور جب ہم اللہ کی خاطر کوئی نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ذکر کی کثرت، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، یا حی یا قیوم.